السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کا تعارف اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یہودی تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تھا اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت میں یہودی جو لوگ تھے وہ تو فلسطین کے علاقوں کے اندر کنعان کے اندر رہتے تھے، تو پھر وہ لوگ مصر کیسے پہنچے؟ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی اور ان کو یہ جواب دیا کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کس طرح سے مصر پہنچے تھے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کس طرح بدلہ لیا اور کیا کیا۔ اور سورہ یوسف سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کیسے حسد ہوتی ہے اور کیسے کوئی والدین کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے کیسے جو ہوتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور ہمیں اس سے سیکھنے کا ملتا ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں ان کا برا انجام ہوتا ہے، اور جو اللہ کا حکم مانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے سورہ یوسف جو ہے ہمیں بہت چیزیں جو ہے انسان کو زندگی میں سکھاتی ہے اور بتاتی ہے اور ایک قسم کا انسان کو سبق دیتی ہے۔ تو سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کو ایسے قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصاص۔ اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جب تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل باخبر تھے۔ اس قال یوسف لابیہ بآیاتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا یہ خواب یوسف علیہ السلام کا پورا ہوا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دے رکھا تھا تو ان کو یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر تھی اس کی تھوڑی تھوڑی معلوم ہو گئی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کیونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے اس چیز کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے سے دشمنی کرنے لگیں گے۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو اس بات کا پتہ چل گیا اور ان کے دل میں جو تھی وہ شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ بدلہ لو۔ تو یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے تھے 11 بیٹے، 11 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12 بیٹے تھے۔ جو ان کے 10 بیٹے تھے وہ جو تھے وہ ان کی پہلی بیوی میں سے تھے، اور جو دوسرے باقی 2 بچے تھے یعنی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ میں سے تھے۔ تو اب یہاں پہ جو تھے ان کے جو ستیلے بھائی تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ ان کو اپنا خواب نہ بتانا، مگر انہیں ان کا خواب پتہ چل گیا تو انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تمہارے پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہاری تمام باتوں کو صحیح مطلب نکال کر سکھایا ہے، جس میں خواب کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کے اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس نے اس سے پہلے تمہارے
تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ لقد کان فی یوسف، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس قال لا یوسف، اور یہ اس واقعے کا جب یوسف ان کے ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط احاطہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ والدین کو ایک اولاد جو ان کی فرما بردار ہوتی ہے اور ان کا کہنا مانتی ہے وہ ان کو عزیز ہوتی ہے، ان کو پیاری ہوتی ہے۔ اولاد تو ساری والدین کو پیاری ہوتی ہے، مگر ایک بچہ ہوتا ہے جس سے والدین زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کے دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان میں یہ بات کی حسد آ جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے والدین ہیں وہ فلاں بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ یوسف علیہ السلام جیسے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو تھوڑا بہت اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ شاید یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملے گی، تو وہ یوسف علیہ السلام ان کا کہنا بھی بہت مانتے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، جن کی وجہ سے جو ان کے بھائی تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے ان کے قتل کا ایک منصوبہ بنایا جب ان کو یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں پتہ چل گیا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو یا تو کسی جنگلی جانور کو کھانے کو ڈال دیں گے یا پھر ان کو کسی اندھے کنویں میں پھینکائیں گے اور اپنے والد سے کہیں گے کہ وہ مر چکے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک پلان کے تحت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، جس طرح اللہ آگے آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اقتلوا یوسف، اب اس کا حال یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کوئی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی توبہ کر کے نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، انہوں نے بھی اس کے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ قالوا یا بنیّا، چنانچہ ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوہ، کل آپ سے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود کرے اور یقین رکھے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال انی، یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیاں اسے کھا نہ جائے۔ قالوا لئن، وہ بولے ہم ایک مضبوط چھتے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے۔ فلما ذهبوا، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ اس وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پلان کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور وہ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے ایک پلان کے تحت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی یہ سمجھتی کہ یوسف علیہ السلام اس میں ڈوب کے مر جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، مگر وہ کنواں اندر سے خالی تھا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور انہوں نے اب یہ چال چلی کہ وہ اپنے والد کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا اور اس کو پھاڑ کے اس پہ خون لگا دیا اور یعقوب علیہ السلام کو دے دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم کھیل رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔
تو ان کی بات پہ یعقوب علیہ السلام نے یقین تو نہیں کیا، مگر انہوں نے قسمیں کھائیں اور بہت کچھ کہا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے سچا ثابت کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یقیناً تمہیں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے اور تم ایک بہت بڑے رتبے پہ یا عہدے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور انہوں نے اندھیرے میں جب اس میں سے پانی نکالا تو ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام آگے پانی کے بجائے، تو قافلے کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بچہ آ گیا، اور وہ قافلہ جو تھا وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے نے وہاں جا کے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا وہ وزیر تھا، وزیر خزانہ۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو جو تھا وہ خرید لیا، اور یوسف علیہ السلام اس کے گھر جا کر رہنے لگے۔ کیونکہ وہ جو وزیر خزانہ عزیز مصر تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح پالوں گا اور ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں گا۔ اور آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اسی طرح سارا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ، اور رات کو سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّا ذَهَبْنَا، کہنے لگے ابا جی یقین جانے ہم دوڑنے کے مقابلے کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ فَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصٍ، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ کی مدد ہی آئے گی۔ وَجَاءَ السَّيَاحَةُ، اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنے ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ وَشَرُّوا، اور پھر انہیں یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہم کی شکل میں تھی، اور ان نے یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اشْتَرُوهُ، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہی باتوں کا صحیح مطلب نکال سکے، اور اللہ کو اپنا کام پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف اپنے بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو عزیز مصر کی بیوی تھی جو زلیخا تھی، اور وہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ ان کی جوانی کو دیکھ کے اس کا جو نفس تھا وہ خراب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو تھا وہ حسن بھی دیا تھا، اور ان کے پاس علم بھی تھی اور حکمت بھی تھی، اور وہ عورت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر، اس کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی، اس کے نفس نے اس کو ملامت کیا، جس کی وجہ سے اس نے ایک دن جب اس کا شوہر اور کوئی لوگ گھر پہ نہیں تھے تو اس نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی، اور یوسف علیہ السلام کو غلط کام کے لیے اپنی طرف بلایا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا، تو اس عورت نے کیا کیا کہ تمام ان کی جو قمیض تھی وہ پیچھے کی جانب سے کھینچی۔ اتنی دیر میں ان کا شوہر آ گیا اس عورت کا، اور اس نے اس کو اپنے شوہر کو کہا کہ یوسف نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ پھر جب یہ معاملہ ان کے ایک خاندان کے بزرگ کے پاس گیا، یعنی وہاں کے کسی قاضی کے پاس، تو اس نے کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے جو ہے اس کو غلط کام کے لیے بلایا تھا، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت نے اس کو غلط کام کے لیے ورغلایا تھا۔ تو اس طرح اس عورت کا جو جھوٹ تھا
وہ اس پہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا، لوگوں نے، عورتوں نے اس عورت پر باتیں بنانا شروع کر دی، اور کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور لوگ جب اس پہ باتیں بناتے تو وہ سنتے، اور طرح طرح سے بازار میں اور جگہ جگہ پورے شہر میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگی۔ اب اس نے ایک پلان کیا، اور اس پلان کے تحت اس نے تمام مصر کی عورتوں کو ایک دعوت دی اور اس میں ان کو بلایا، اور اس نے کیا کیا، تمام عورتوں کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیے اور ان کو چھریوں سے کاٹنے کو کہہ دیا۔ اب جب وہ پھل کاٹنے لگی تو اس نے ایک سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے بلایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس کے غلام تھے، تو ان کو کسی کام سے ان سب عورتوں کے سامنے بلایا، اور انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان تمام عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور پھر اس عورت نے کہا کہ تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی، اب تم لوگوں کو کیا ہوا جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے؟ وہ شخص ہے ہی اتنا خوبصورت جس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی سے میرا دل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قابو نہیں پا سکتا، اس وجہ سے میں اسے پسند کرتی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے اور ان کے شر سے پناہ دے دیں، اس سے اچھا تو مجھے قید خانہ ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جو تھا وہ قید خانے میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَادَتْهُ، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی ابھی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے اس لیے یہ کیا تھا کہ ان کی برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش میں عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ عورت نے فوری بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی، یوسف نے کہا یہ خود تھی جو میرے ورغلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان میں ایک گواہ دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، جب پھر شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتیں مکاری کی بڑی سخت ہو۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ وقال، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ بات کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت سے فریق کر لیا، ہمارا خیال میں تو یہ یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت، چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلایا اور ان کے ایک تکیہ نوش کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کی حسین کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی حاشا اللہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں، ایک قابل تکبیر فرشتے کے سوائے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ قالت، عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچی ہے کہ میں نے اپنے مطلب نکالنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔
قال رب سبحانہ، یوسف نے دعا کی، یا رب ان عورتوں نے مجھے اس کام کی دعوت دی ہے، اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ کیا میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجبنا له ربه، چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چال سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ ثم بدا، پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لی، ان کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں۔ فدخل معه، اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں ان کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ اب جب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا تو وہاں ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے جن کو کسی مقدمے کے طور پر وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کسی بادشاہ کو جو تھا وہ زہر دیا تھا اور اس مقدمے کے طور پر ان کو وہاں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے اوپر وہ جرم ثابت ہو اور ان کو سزا مل جائے۔ اب جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رہتے ہیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں ایک نیک شخص نظر آتے ہو اور ہمیں امید ہے کہ تم ہمیں خواب کی جو ہے تعبیر بتاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنے خواب ان کو بیان کیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں تمہیں ضرور تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم میرے رب پر ایمان لاؤ اور میرے رب کو ایک مانو، اور اس کے بعد جب ایمان لے آؤ گے، اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، اس کے حکم مانو گے، تو پھر میں تمہیں اس کے حکم سے تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو ایک شخص جس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے خواب میں شراب نچوڑتا ہوا نظر آیا ہوں، تو اس کے خواب کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ تم بادشاہ کے عزیز بن جاؤ گے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ شراب پلایا کرو گے۔ اور دوسرا جو شخص اس نے دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر میں نے ایک تھال پکڑا ہوا ہے جس کے اندر سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کی یہ تھی کہ تمہیں سزائے موت ہوگی، تمہارا جرم جو ہے تم نے کیا وہ تمہارے اوپر ثابت ہو جائے گا اور تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور اسی طرح ہوا کہ دونوں کی جو تھی خواب جو تھی وہ پوری ہوئی اور ان کو ان کا انجام جس طرح یوسف علیہ السلام نے بتایا اس طرح ہوا۔ اب جس شخص نے بادشاہ کے پاس جانا تھا اس شخص کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، مگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جسے آیتوں میں آگے فرمایا کہ اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا اور وہ کچھ وقت کے لیے بھول گیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کو ایک مرتبہ ایک خواب آیا جس کے بعد اس شخص کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ تمہیں اس حقیقت بتا دوں گا، یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، واتبعوا ملتا، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے، یہ توحید کا عقیدہ ہے ہم پر اور تم لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یحاسبنی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرقہ رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھپا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دون السماء، اس کے سوا جس کو تم عبادت کرتے ہو اس کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حکمیت اللہ کے سوا کوئی حاصل نہیں، اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یحاسبنی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید خانے سے آزاد ہو کے اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرے کا معاملہ تو سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اس طرح ہو چکا ہے۔ وقال للذین، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے
بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا۔ اس سے یوسف نے کہا اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برسوں قید خانے میں رہی۔ وقال الملک انی ارا، اور چند سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوش ہری بھری ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں۔ ارے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرا اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ وقال الذین، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ کی اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ یوسف، چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا یوسف، اے وہ شخص کہ ہر سچی بات ہوتی ہے، تم نے ایک خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 ان کے جو سوکھے ہوئے ہیں میں لوگ آپس میں واپس جاؤ اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ وہ حقیقت جان لے۔ اب جب مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ اس کو کے ساتھ جو ہے وہ گائیں موٹی دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 جو گوشے ہیں وہ ہرے بھرے ہیں اور 7 جو گوشے ہیں وہ خالی ہیں۔ تو اب جب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس بات کا جو ہے وہ بتاؤ کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے میری خواب کا، تو درباریوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے، یہ آپ کے دماغ کا کوئی خیال ہے جو آپ کو خواب میں دکھائی دیا۔ تو اس وقت اس شخص کو یاد آیا جو رہا ہو گیا تھا کہ میں نے یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اس نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک یوسف ہے جو قید خانے میں ہے اور وہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دے کہ میں یوسف سے وہ پوچھ کر آؤں۔ تو وہ یوسف کے پاس گئے اور انہوں نے یوسف سے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال مسلسل غلہ زمین میں اگے گا، یعنی 7 سال تمہارے پاس بہت اناج آئے گا۔ اس دوران جو فصل کاٹو گے اس کے لیے کی بالیوں میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے میں کام آئے گا اسے نکال لینا۔ پھر اس کے بعد تم 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے یعنی تم پہ قحط سالی کے گزریں گے اور اس پہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہ ہوگا اور جو تم نے اس وقت میں ذخیرہ کیا تھا وہ اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، حصہ جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگ خوب بارش ہوگی اور اس میں انگور اور شیر نچوڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ تمام جو باتیں تھیں اس شخص کو بتائی اور پھر اس سے کہا کہ میں یہ تمام باتیں اس وقت بادشاہ سے کہوں گا، تم جاؤ بادشاہ سے جا کے کہو کہ پہلے ان کا معاملہ بتائیں جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، یعنی کہ ان عورتوں سے جا کے پوچھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ آگے ذکر کرے ہیں۔ تو پھر ان عورتوں نے کہا کہ ہاں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سچے تھے اور ہم جھوٹے تھے، ہم نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے سب کے سامنے یہ کہا کہ بے شک میرا بھی نفس ہے اور میرا نفس بھی مجھے ملامت کرتا ہے، مگر میرے نفس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جس کی وجہ سے میرا نفس برے کام کرنے سے بچ گیا۔ قالا، یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے اور دورانِ جو فصل کاٹو گے اس کی بالیوں میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کا کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ ثم، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان 7 سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو چاہیں گے، البتہ تھوڑا سا حصہ تم جو محفوظ کر سکو وہ بچ جائے گا۔ ثم یأتی من، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور اور شیر نچوڑ کر کھائیں گے۔ فقال الملک ائتونی، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس آئے تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور میرے پروردگار ان عورتوں کے
مکر فریب سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا اللہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل گئی، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ ذالکہ، جب یوسف کو قید خانے میں سے گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ کے فریب کو چلنے دیتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، ان میں یہ دعوت نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، اور واقعی کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی دباؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص اپنا معین بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو ان سے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیں مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے کہا یہ تمام کام جو ہے ہم وہ کیسے کریں گے؟ تو اب بھی شریعت میں بھی جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی کام آتا ہو اور کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو کوئی عہدہ جو ہو وہ خالی ہو تو وہ اس وقت اپنا نام لے سکتا ہے اگر وہ کام کرنا جانتا ہو۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا جانتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ 7 ایسی جگہیں بنائی، یعنی کہ تہ خانے ٹائپ جگہ بنائی جس کے اندر سٹوریج روم جسے کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سٹوریج روم بک کیے، جس کا پہلے سال میں جو غلہ بچا وہ پہلے سٹوریج روم میں رکھا، پھر دوسرے سال کا دوسرے، تیسرے سال کا تیسرے، اور چوتھے کا چوتھے، اور 5ویں، ایسے 7 گلے بنائے، اور 7 سالوں کا جو بچا ہوا تھا وہ ہر سال ان کو اس طرح توڑتے کہ گندم کو ان کی بالیوں سے باہر نہ نکالا جاتا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اب جب قحط سالی کا دور آیا تو تب وہ جو تمام چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس کے اندر استعمال کی، یہاں تک کہ مصر کے علاوہ بھی بہت لوگ وہاں سے وہ سامان لینے آئے۔ ولا اجر الآخرتی، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی کار بن رہتے ہیں۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب جب قحط سالی کا دور آیا، جو 7 سال قحط سالی کے تھے، اب مصر کے پاس جو تھا وہ تمام قسم کا سامان موجود تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے تحت انہوں نے سیو کر رکھا تھا۔ اب مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط سالی تھی جن کے اندر کنعان بھی شامل تھا۔ تو اب کنعان کے لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ غلہ خریدنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور ان کی دعوت کی اور ان کو بہت اچھے سے جو تھا وہ کھانا کھلایا اور ان کے تمام لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھا، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھا جن کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، یعنی بنیامین کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سامان بھی دیا، اور جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان سے کہا کہ اگلی بار اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ دیا جائے گا اور اس کے بغیر تمہیں غلہ نہ دیا جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بلانے کی یہ تدبیر کی کہ وہ دوبارہ بھی آئیں کہ ان کے جو تھا ان کے سامان کے اندر جو ان کے پیسے تھے یا ان کا جو سامان بھی انہوں نے دے کر اپنے لیے اناج خریدا تھا وہ ان کے سامان کے اندر واپس رکھوا دیا۔ اب جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو تمام قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ اگلی بار ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہم 1 اونٹ زیادہ لے کر آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال ان کے پاس واپس دوبارہ ان کے اس میں رکھ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عزیز مصر جو ہے وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی کی اور ہماری دی ہوئی رقم بھی ہمیں لوٹا دی، تو ہم اگلی بار ضرور جائیں گے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔
اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، کیا تم یہی دیکھ رہے ہو کہ یہ پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ بھٹکنا۔ قالوا، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بھلانے کی کوشش کریں گے اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقالا، اور یوسف نے اپنے نوکروں کو سے کہہ دیا کہ ان کے بھائیوں کو مال جس کے بدلے انہیں غلہ خریدا ہے انہیں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر کو واپس پہنچ جائیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احساس کی وجہ سے وہ دوبارہ آ جائیں۔ فلما رجعوا الی، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنا، والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ ان کے پاس پیش کر دیا اور کہا کہ ہم اگلی بار جو ہے بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بھائی ان کو گھما کے آگے تھے اور انہوں نے کہا تھا انہیں بھیڑیا کھا گیا، تو ان کے والد نے کہا کہ میں اس طرح ہی تم پر بھروسہ کروں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں کیا تھا، اور تم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے مگر نہیں رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یقین جانے کہ ہم اللہ ہم حاضر ناظر جانتے ہیں کہ ہم اس کا واقعے میں خیال رکھیں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی کافی قسمیں کھائی اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک قسم کا اندیشہ تھا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ تمہیں جو ہے وہ لوگ پہچان نہ سکے، عزیز مصر تمہیں پہچان نہ سکے۔ تو اس طرح ہی ہوا، وہ الگ الگ دروازوں سے شامل ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام لوگوں کو بتا دیا ہوا تھا کہ ان کے بھائی آئیں گے تو ان کو میرے پاس لے کر آئے گا، مگر جب وہ الگ دروازوں سے بھی داخل ہوئے تو ان کو پہچان لیا گیا اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو لے جایا گیا اور یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر جو اپنے بھائی بنیامین تھے ان کو انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر ان کو کچھ ایسی نشانیاں اور آپس کی باتیں بتائی جس کی وجہ سے ان کے بھائی نے بھی ان کو پہچان لیا کہ واقعی میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بھائی ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے اپنے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لٹا دیا گیا، وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھروں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بہت زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ معہم، والد نے کہا میں نے اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول قرار ہم نے کر رہے ہیں اسے اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی منشیات سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہے انہی کا بھروسہ ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمْ، اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی منشیات سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل ہیں لیکن اکثر لوگوں کے معاملے میں حقیقت نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارے بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہو جو یہ دوسرے بھائی کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کچیدے میں رکھ دیا، پھر ایک بندی نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو،
جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو پتہ چل گیا یہ میرے بھائی ہیں، تو یوسف علیہ السلام اب ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور اپنے والد تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے تھے، ان کو بلانا بھی چاہتے تھے اپنے پاس کہ ان کو بتا دیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو اب ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں تھا، تو انہوں نے ایک پلان، ان کو ایک بچپن کی بات جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالی کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب ان کے بھائیوں نے اس پہ چوری کا الزام لگا دیا تھا تو ان کو قید کے لیے اس کے مالک کے مطابق ہی ان کو سزا دی گئی تھی۔ تو اب انہوں نے یہی سوچا کہ جس شخص کے سامان کے اندر سے جو چوری کا سامان ملے گا اسی شخص کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہوتی تھی کہ اس کو 2 سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا کنعان کے قانون کے حساب سے۔ اور اگر مصر کا قانون ان کے اوپر لاگو کرتے تو مصر کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ چوری کرنے والے پہ کوئی قانون ہوتا، تو اس لیے ان کے زیادہ سخت قانون تھا کنعان والوں پہ، اس لیے یوسف علیہ السلام نے وہی تدبیر بنائی۔ اور جب انہوں نے اپنے بھائی کے اس میں پیالہ رکھ دیا تو جب قافلہ روانہ ہو گیا تو پیچھے سے ان کے سپاہیوں نے ان کو آواز لگائی اور کہا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کا جو ہے سونے کا پیالہ جو ہے وہ چوری کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم ہمارے سامان کی تلاشی لے لو۔ تو انہوں نے سارے بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینی شروع کی اور آخر میں بنیامین جو ان کے بھائی تھے ان کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ ملا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو سزا جو ہے وہ تمہارے ہی قانون کے مطابق دیں گے، جو انہوں نے قانون بتایا۔ تو پھر اس قانون کے مطابق ان کو سزا دی اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کے بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ ان کو واپس ان کے والد کے پاس لے جائیں، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کو جانے نہ دیا۔ اور ان کا ایک بھائی جس نے کہا کہ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، اب ہم کیا کریں، اور اس میں سے ایک رک گیا اور باقی سب جو تھے ان کو انہوں نے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ وقالو، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی؟ قالو، انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لے کر گیا ہے ان کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس انعام کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ، اور وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤ، انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کچادے میں وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دہرا لیا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فتبع، چنانچہ یوسف نے اپنے سکے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اسے پیالے کو اپنے سکے بھائی کے تھیلے میں برآمد کر لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی منشیات نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور جتنا علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنا موجود ہے۔ قالوا ان، بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیادی چوری کی تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کی بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک بہت برا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی اپنے کو پاس رکھ لیجیے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا نا انصافی سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، اگر ہم کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ فلما، چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو چکے تھے، مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا ان میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلو گے جب تک تمہارے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی، جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی بات کی ہے جو ہمارے علم میں آئی، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے پاس نہیں تھی۔ وسائل القریہ، اور جس بستی میں ہم نے تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس کی حقیقت کہ یہ بالکل آپ کی سچی ہے۔
قال بل سألت، چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تم میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو واپس لائے، بے شک ان کا علم کامل، حکمت کامل ہے۔ فتولی عنہم وقال یا اسفا، اور یہ کہہ کر انہیں منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی اور دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ پہلے تو ان کو صرف یوسف علیہ السلام کا صدمہ تھا، اب یعقوب علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹے کا بھی صدمہ لگ گیا اور وہ بے تحاشا رونے لگے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی، یعنی اور ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ بالکل ہی چلی گئی۔ قالوا تاللہ، ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے، یہاں ہلاکے ہو بیٹھے ہیں۔ قال انما، یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذھبوا، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور ان سے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا، چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معاملے سے پوچھ لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے، یقیناً اللہ اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر زیادہ قہر آ گیا اور وہ بھوک کے مارے تڑپنے لگے، اور وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے مدد مانگی اور کہا کہ ہمیں غلہ دے دیجیے تو ہم پر ایک احسان کریے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بارے میں یاد دلایا کہ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، اور سارا قصہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے سچ بول دیا اور انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ اور وہ بہت حیران پریشان ہوئے، اور کچھ وقت بعد جب انہوں نے ان کو غور سے دیکھا اور کچھ نشانیاں جو بچپن میں ان کے پاس تھی، یعنی چہرے ہاتھ وغیرہ پہ جب وہ دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی یوسف ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اللہ کے لیے، اور ان پر ایک بڑا احسان کیا۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کے یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے والد کو بتا دو کہ آپ کا بیٹا یوسف جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کی قمیض لے کے جا رہے تھے تو ان کو اسی وقت خوشبو آ رہی تھی، اور وہ اپنی بستی کے لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسف آس پاس ہے۔ اور جب ان کی قمیض ان کے پاس آئی اور انہوں نے یہ سب کچھ واقعہ ان کے بیٹوں نے ان کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد جو تھے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان کو جو تھا اپنے پاس بلا لیا، اور اس وقت ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین ادھر موجود تھے، اور ان کی وہ خواب پوری ہوئی جو انہوں نے شروع میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند ایک طرف اور ان کو 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ تنظیمی سجدہ تھا جو اس وقت جائز تھا، مگر اب اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ قالوا انکا، اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے، اللہ ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار ہیں۔ قال، یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهب، میری یہ قمیض لے جا اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلتا، اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سیڑھ ہو گیا تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما جاء، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور وہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے نہیں تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ قالوا یا بنی استغفر
اور وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں، ہم یقیناً بڑے خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفرون، یعقوب نے عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کی، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس آ پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا اب سب مصر میں داخل ہو جاؤ، یہاں انشاءاللہ یہ سب چین سے رہیں گے۔ ورفعنا، اور انہوں نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جس سے میرے پروردگار نے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ ربنا قد آتینا، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کا علم بھی سے نوازا۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالات میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرے فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ ذالک من ابناء الغیب، اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہ تھے جنہیں ان سازش کرنے والوں کا فیصلہ پختہ لگتا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو یہاں پہ پورا کر دیا کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے تو لوگ جو تھے بنی اسرائیل وہ کنعان کے رہنے والے تھے، تو مصر میں کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب اس پوری صورت میں دے دیا۔ وما اکثر الناس، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہے۔ وما تسلم، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس کی نصیحت کا پیغام ہے۔ وَقَيْنَا مِنْ آیَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزارا ہوتا رہتا ہے مگر ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ افآمنوا، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں کہ اللہ کے عذاب کو کوئی بلا کر ان کو لپیٹ لے یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے۔ قل ھذی سبیلا، اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور ہر قسم کا شرک پاک ہے۔ میں ان لوگوں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کے کاموں میں کیا انجام ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافی لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ چھوٹی دھمکیاں دی گئی تو ان کے پیغمبر کے پاس ہماری پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارا عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد کان، یقیناً ان واقعات میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یہاں پہ ہماری صورت مکمل ہوئی اور اس صورت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو آج کل دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اور جو میں نے سنایا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔